الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے یہ دوست ہیں، الذین ان لوگوں کے، یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور وہ جھکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج کا ہمارا موضوع نماز کی فضیلت، اور انشاءاللہ کل کا موضوع ہوگا بے نمازی کا انجام۔ اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج انشاءاللہ نماز جمعہ پورے 2 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ مرشد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے گھر کے سامنے نہر ہے، اور 5 مرتبہ وہ دن میں اس نہر میں غسل کرتا ہے، تو غسل کرنے کے بعد جس طرح اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، ایسے ہی 5 دفعہ رب کے سامنے جو جھکنے والا ہے اس کے گناہ باقی نہیں رہتے، جب تک کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، فرمایا کہ جو بندہ خشوع خضوع سے وضو کرتا ہے، پھر 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جتنی بھی نمازیں ہیں ساری ادا کرتا ہے، اور اس دوران وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے، آپ کہیں گے صغیرہ گناہ معاف ہیں، یہ کون سا کمال ہے، معاف اللہ کبیرہ کرے۔ آپ اور میں جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، فرض کریں اگر ہم 5 مرتبہ دن میں اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاتے ہیں، مستقل نمازی بن جاتے ہیں، ہم میں سے کون ڈکیٹ ہے، ہم میں سے کون چور بیٹھا ہوا ہے، ہم میں سے کون زانی بیٹھا ہوا ہے، ہم میں سے کون قاتل ہے، کون شرابی ہے، کون یعنی یہ جو بڑے گناہ ہیں، اس سے تو عموماً ہم بچے ہوئے ہیں۔ سب کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ۔ ہم سے یہ چھوٹے گناہ ہی ہوتے ہیں نا، اکثریت عمومی تعداد تو انہی کی ہے، تو اس لیے وہ بھی اگر ہم نمازی بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ بھی معاف کر دے گا۔ یعنی آسان لفظوں میں کہہ لو، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اگر ہم 5 وقت کے پکے نمازی بن جاتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا یہ نمازی بننا ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون 18ویں پارے میں کچھ لوگوں کی جو ہے جنت میں جانے والی خوبیوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 6 خوبیاں بیان فرمائیں، اور 6 میں سے 2 ایک ہی طرح کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز میں خشوع خضوع اختیار فرماتے ہیں وہ کامیاب ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، اور وہ لوگ جو امانت وقت پر ادا کرتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، اور وہ لوگ جو فضولیات سے اعراض کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں وہ بھی کامیاب ہے۔ اور 6ٹھی چیز فرمائی، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پہلی شرط کا ذکر کیا تو تب بھی نماز، آخری کا ذکر کیا تو تب بھی نماز۔ فرمایا نماز میں خضوع کرنے والا کامیاب، امانت میں حفاظت کرنے والا کامیاب، لغویات سے بچنے والا کامیاب، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا کامیاب، اور نماز کی حفاظت یعنی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا اور خشوع خضوع کے مکمل سنت طریقے سے ادا کرنا۔ جس بندے کے اندر یہ 6 شرائط پائی جائیں گی، یہ 6 صفات پائی جائیں گی، یہ 6 خوبیاں پائی جائیں گی، فرمایا افلح المومنون، یہ مومن بندہ کیا ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے۔ یعنی سمجھ یہ آتی ہے اگر یہ 6 شرطیں نہیں پائی گئیں، اگرچہ ہم مومن ہیں، اگرچہ ہم کلمہ گو ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، زبان سے بھی ہم اخلاص سے پڑھتے گئے، دل سے بھی صدقے دل سے پڑھتے گئے، لیکن یہ ہمارے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگا جب تک یہ 6 شرائط نہ پائی جائیں گی۔ یعنی ایمان قابل قبول تب ہے،
ایمان جنت میں جانے کا معیار اور کسوٹی تب ہے جب ہمارے اعمال بھی ہوں گے۔ اور اللہ نے 6 اعمال ذکر فرمائے، اور 6 میں سے 2 کون سے ہیں؟ اللہ نے کہا نماز وقت پہ پڑھنی ہے اور خشوع خضوع سے پڑھنی ہے، پورے دل سے اور پوری تسلی سے پڑھنی ہے۔ فرمایا جب یہ تم کر لو گے کامیابی مل جائے گی، اور کامیابی کیا ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا، فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ اللہ کس چیز کے وارث ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اللہ کتنی دیر تک رہیں گے؟ اللہ دنیا میں کسی کی ملازمت کرتے ہیں تو ایک لمٹ میں ہمیں اماؤنٹ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے۔ اللہ تیرے سے ہمیں کتنی دیر کے لیے جنت ملے گی؟ ایک نماز پڑھی ہے 1 سال کے لیے جنت، ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں تو جتنی زندگی نمازیں پڑھی ہیں اتنی تعداد کے اعتبار سے دن ہمیں جنت کی صورت میں ملیں گے۔ فرمایا نہیں، ہم فیہا خالدون، تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ زندگی کسی نے 30 سال اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہے، اس کے لیے بھی ہمیشہ والی جنت، کسی نے 100 سال گزاری ہے تو اس کے لیے بھی ہمیشہ والی جنت۔ اللہ تعالیٰ 6 پارے میں جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت تلاوت کی، اللہ نے 3 ہستیوں کا ذکر کیا۔ ایک اپنا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا اے لوگو اگر اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور لوگوں کی محبت کے قابل بننا چاہتے ہو نا تو 3 اعمال کر لو۔ کتنے اعمال؟ 3 اعمال کر لو، اللہ کی محبت بھی ملے گی، رسول اللہ کی محبت بھی ملے گی، اور ساتھ ایمان والوں کی محبت ملے گی۔ میں ابھی بتاتا ہوں محبت کا معنی کیا گیا۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، پہلا کام کہ نماز ادا کرو، دوسرا کام زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرو، اور تیسرا اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جاؤ۔ یعنی اس میں پورے کا پورا دین آ گیا راکعون کے اندر۔ اب اللہ کی محبت کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تمہارے لیے کیے گئے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ہم کہیں اللہ اللہ، اللہ کہے گا میرا بندہ بندہ، نہ، ہم اللہ کا ذکر کریں یعنی اللہ کو یاد کریں، اپنی مصروفیات کو چھوڑیں، اور اس مصروفیت کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ظاہری طور پر ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے اللہ اپنی رحمتوں سے وہ نقصان دور فرما دے گا، ہماری زندگیوں کے اندر سکون آ جائے گا، ہماری زندگیوں کے اندر راحت آ جائے گی۔ اور رسول اللہ کی محبت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بروز محشر اپنے اس نمازی کی شفاعت فرمائیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل اپنے گناہگار امتیوں کے حق میں شفاعت کریں گے اور ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن وہ کلمہ گو جو دل سے تو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ شرک بھی کرتے گئے یا بدعات بھی کرتے گئے، وہ اس سفارش سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ اور ایمان والوں کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کے اللہ اپنی رحمتیں کریں گا، رسول کی محبت کے رسول سفارش کریں گے، اور ایمان والوں کی محبت کیا ہے؟ نمازی بندے کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ جب عید پہ ہم قربانی کرتے ہیں نا، یار کسی نمازی بندے کو چھری پھروانی ہے، یہ ہے محبت ہیں۔ جب گواہی دلوانی ہوتی یار جے انہیں کہہ دیتا جب میں مان لوں گا ہیں، پاپ بشیر نے جو کہہ دیتا نا کہ وہ نمازی ہے، یعنی یہ ہے لوگوں کی محبت، یہ ہے لوگوں کا اعتبار بن جاتا ہے کہ نمازی آدمی پر۔ آج ہم اپنی زبانوں پہ گلے، اپنی زبانوں پہ شکوے کہ میری زندگی میں بے سکونی، میری زندگی میں یہ، میری زندگی میں یہ مصائب۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ ایک ہی نسخہ بیان فرمایا ہے کہ اے میرا بندہ اگر تو مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے، اے میرا بندہ اگر تو پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے، اگر تو میری حقیقی پہچان چاہتا ہے تو 2 کام کرنے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلا کام یہ ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ پہلا کام کرنا ہے، دکھ آ گیا، تکلیف آ گیا، صبر، برداشت کہ اللہ تیرے ہی طرف سے یہ وقت آیا ہے، تو نے ہی اپنی رحمت والا معاملہ کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی بندہ سردے میں جھک جائے کہ یا میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں جا کر میں اپنی پیشانی کو جھکاؤں گا، یا میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو میری ان مشکل اوقات کو آسانی والے اوقات میں بدل دے۔ اور اسی طرح اللہ نے دوسرے پارے کے 3رے رکوع میں ابتدا میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الیہود، یا ایھا النصارى، یا ایھا نہ، اللہ کہتا ہے وہ مشرک ہیں، ان پہ مشکل وقت آئے گا بتوں کے سامنے جھک جائیں گے، ان پہ مشکل وقت آئے گا قبروں کے مجاور بن جائیں گے،
ان پر مشکل وقت آئے گا میرے علاوہ کسی اور کی طرف منہ اٹھا کر بھاگیں گے۔ یہودیوں کو میں خطاب نہیں کر رہا، ان پر مشکل وقت آئے گا حضرت عزیر کے سامنے جھک جائیں گے۔ عیسائیوں سے میں بات نہیں کرتا، ان پر مشکل وقت آئے گا تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو خدا بنا بیٹھے گا۔ اے ایمان والو، میں تو تجھ سے خطاب کرتا ہوں کہ تم پر جب مشکل وقت آتا ہے، تم پر جب تنگی آتی ہے، تم پر جب محتاجی آتی ہے، تو تمہاری نظریں اٹھتی ہیں تو صرف ایک اللہ کی طرف اٹھتی ہیں۔ اور وہ نظریں کس صورت میں اٹھنی چاہیے؟ پہلا کام صبر کرنا ہے، اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ جب ہم 5 وقت کے مستقل اور پکے مستقل مزاجی کے ساتھ نمازی بن جائیں گے، پھر ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ اللہ نے کتنا سکون ہماری زندگیوں میں ڈال دیا، کتنی راحت اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ڈال دیا۔ تو اس لیے آج مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اگر اپنی زندگیوں کو سکون کے رستے پہ ڈالنا ہے، اگر اللہ کی حقیقی پہچان کرنی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا مصداق بننا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم میں کوئی شرابی نہیں بیٹھا، ہم میں کوئی زانی، چور، ڈکیٹ، قاتل نہیں بیٹھا ہوا، بڑے لیول کے گناہ ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا، ہم سے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کا کفارہ بنوانا گیا کسی عمل کو تو وہ نماز ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کلمہ گو ہونے کے باوجود، شرابی، زانی، قاتل یہ گناہ نہ ہونے کے باوجود پھر بھی ہم جہنم میں چلے جائیں۔ انشاءاللہ کل بے نمازی کے انجام کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔